یہ الامراض ہے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ وہ دافع البلیجات ہے اور کافی المہمات ہے، ہماری ساری بلائیں دور کر دے اور ساری مہمات کو آسان فرمائے۔ وہ قاضی الحاجات ہے، ہماری ساری حاجات کو اپنے لامحدود خزانوں سے عزت و وقار سے پورا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچائے۔ ابھی قرآن مجید فرقان حمید کھولا ہے تو یہ 21واں پارہ اور سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کثیر المعانی ایک لفظ ہے جو ایک عمومی گروہ، ایک چند افراد پر مشتمل ایک گروپ سے لے کر پھر اس کا اطلاق جنگی مہمات میں شامل لشکروں پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بڑا کامن ہے، خاص طور پر امور سیاست میں حکومت اور مخالفین کے لیے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ حزب کی جمع ہے احزاب۔ یہ سورہ مبارکہ جو 21ویں پارے کے آخری حصے سے شروع ہو کر 22ویں پارے کے ابتدائی حصے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، اس میں ایک انتہائی معروف غزوہ جس میں لشکر اسلام کی قیادت نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ اور یاد رکھیے کہ ہر وہ لشکر، ہر وہ جنگی مہم جس کی قیادت، جس کی سپہ سالاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب، جس کا ایک نام غزوہ خندق بھی ہے، یہ تاریخ عرب میں اس وقت تک کی تاریخ عرب میں اہل عرب کا اندرونی طور پر سب سے بڑا جنگی اجتماع تھا۔ احزاب اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین کی طرف سے بہت سارے جنگی لشکر اکٹھے ہوئے تھے۔ اور اس میں یہود بے بعبود نے اپنی چالاکیوں، عیاریوں، مکاریوں اور فریب کاریوں سے پورے عرب کے مختلف قبائل کو، جو مشرکین مکہ سے اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے، ان کو اکٹھا کرنے کی مہم اپنے سر لی تھی۔ اور پہلی مرتبہ تاریخ میں یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف عورت اور دولت کا بے تحاشا استعمال کیا تھا۔ وہ قبائل جو مشرکین مکہ کے ساتھ اسلام کی عداوت میں اکٹھے نہیں ہوئے، ان کو اکٹھا کرنے کی مہم یہودیوں نے اپنے سر لی اور بے تحاشا دولت کے ساتھ اس وقت کی خوبصورت عورتوں کو بھی ساتھ لیا
اور مختلف جو قبائلی سردار تھے ان کے ساتھ جا کر ڈائلاگ کرتے تھے، ان کو اسلام کے خلاف ابھارتے تھے۔ اگر وہ شرک کی حمایت میں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر انہیں دولت کا، عورت کا لالچ دیتے اور ان کو اکٹھا کرتے۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر جو تاریخ عرب میں اس سے پہلے کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ اور یہود کی سازشوں کی وجہ سے وہ اکٹھا ہوا۔ اور جب ایک بہت بڑے لشکر کی اطلاع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شورا کا اجلاس بلایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے بھی قرار دیا ہے، انہوں نے مشورہ دیا، تجویز پیش کی کہ ہمارے ہاں اگر دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر دفاعی جنگ لڑی جاتی ہے، اور دفاعی جنگ میں اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھودی جاتی ہے۔ ان کی تجویز مشورے کے ساتھ منظور ہوئی، اور حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے گروپس بنائے اور ایک بہت لمبی چوڑی خندق، ویسے تو مدینہ الکریم کی اپنی جو جغرافیائی حیثیت تھی وہ ایسا تھا کہ اس کے ارد گرد کچھ تو پہاڑ تھے، پہاڑوں کی وجہ سے وہ جنگی طور پر محفوظ تھا، اور جو سائیڈ کھلی تھی وہاں پر خندق کھودی گئی، مختلف گروپس بنائے گئے صحابہ کرام کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس میں حصہ لیا، ہمیشہ باقی مہمات کی طرح۔ صرف آپ آرڈر نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ماڈل بنتے تھے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے ڈو اٹ، بلکہ پریکٹیکلی وہ فرمایا کرتے تھے کہ فالو می، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آج ہمارا جو سب سے بڑا بگاڑ ہے نا، اور خلا ہے، اور تباہی کا بہت بڑا سبب ہمارا ملکی سطح پر، اور پھر ملکی سطح سے باہر نکل کر مسلمانوں کا قومی سطح پر جو سب سے بڑا تباہی کا ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں اور عوام میں فرق ہے۔ ہمارے حکمران اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، اور وہ عوام الناس کا خون چوستے ہیں، اپنے لیے مراعات اکٹھی کرتے ہیں اور عوام الناس پر تباہیاں نازل کرتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا تھریٹ آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ حکمرانوں کی مراعات میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے وہ دیکھا سنا ہو، اور دشمن ملک کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اس نے اپنے صوبے کے فنڈ سے بے تحاشا فری جو ہے نا انتظامات اپنی عوام الناس کے لیے کیے ہیں، اور جب اس سے کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی مراعات دیتے ہو انہیں حکمرانوں کو دیتے ہو، ہزارہ یونٹ ایک ایک بندے کو فری ملتے ہیں، ریلوے کے ٹکٹ، ایئر ٹکٹ، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جس کا عوام کو پتہ نہیں چلنے دیا جاتا۔ دنیا میں اس وقت ایک ریاست ہے جس کے حکمرانوں کا سلوگن ہے کہ فالو می۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، انگریزی نہیں، آپ عربی میں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری پیروی کرو۔ رب کریم نے فرما دیا ہے
کہ اطیعوا الرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کا حکم مانا. اور فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہی اصل دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی. پوری حیات طیبہ میں نا فرض زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی. فرض زکوٰۃ کی کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب شرعاً وہ ہوتا ہے جو ایک سال کی کم از کم ایک سال کی مدت میں مختلف چیزوں کے حوالے سے مختلف اس کے لیولز ہیں. اگر سونے چاندی کی بات کریں تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی سال بھر اس کی ملکیت میں رہے اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں. اس کا گھر بھی، اس کا کاروبار بھی، اس کے کھانے پینے کے معاملات بھی، کپڑا بھی، ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور اس سے بچا ہوا، اس سے زائد اتنا مال کم از کم سال بھر اس کے پاس رہے تو تب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ فرض زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی. اور اس کا سبب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اتنا مال جمع ہونے ہی نہیں دیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس بے تحاشا عرفاً پہاڑوں کی نسبت سے سونا چاندی اور مال کے ذخائر آ جائے تو میں اس کو پسند نہیں فرماؤں گا کہ وہ سارے کا سارا 3 دن میں تقسیم ہوئے بغیر رہ جائے. سارے کا سارا تقسیم کر. اور آپ کے امت کے لیے اور آپ کے جو اسلام کا پھیلاؤ ہے، اسلام کا جو بہاؤ ہے، اسلام کی جو عظمت اور رفعت ہے، غلبہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ اللہ رب الکریم نے آپ کو ماڈل بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، تمہارے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماڈل ہیں. اور بہترین ماڈل کیسے ہیں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، اگر اچھائی کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ماڈل تمہیں کوئی نہیں ملے گا. اور آپ کا انداز کہ فالو بھی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. دنیا میں آج تک 3 نظریاتی ریاستیں ہوئی ہیں اس دن تک، اس لمحے تک. یہ جو ممالک بنتے ہیں نا، مختلف ممالک بنتے ہیں، مختلف مملکتیں بنتی ہیں، مختلف سلطنتیں بنتی ہیں. بین الاقوامی سطح پر ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ قدرتی طور پر ہوتی ہیں بنی بنائی. جیسے سمندر کا کوئی جزیرہ، جیسے قدرتی طور پر پہاڑوں میں گھرا ہوا کوئی علاقہ، جیسے ایسا کوئی علاقہ جس کی باؤنڈریز قدرتی طور پر بن جائیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں. ہمارے قریب افغانستان اس کی مثالوں میں سے ایک ہے. آسٹریلیا اس کی ایک مثال ہے. وہ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں آپ کو درجنوں کے اعتبار سے ایسے ملک مل جائیں گے جو سمندر میں جزیرے کی حیثیت سے ہیں.
پاکستان ایسا نہیں ہے، پاکستان کوئی جزیرہ نہیں ہے، اس کے ایک سائڈ پر سمندر ہے اور بڑا قیمتی ہے، گرم پانیوں کی بندرگاہ ہے، جو سال کے 12 مہینے 365 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے وہ کارآمد رہتی ہے، قابل عمل رہتی ہے۔ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جن کو ایسی سہولت میسر ہو، لیکن یہ ایک سائڈ پر ہے، ایک سائڈ پر پہاڑ ہیں جو پاکستان اور افغانستان کی درمیانی سرحد ہے، زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی کشمیر کی سرحد ہے، جبکہ گوجرانوالہ ڈویژن جس کا کچھ حصہ بارڈر پر ہے، انڈیا کے بارڈر پر ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر وہ اب جو مصنوعی انتظامات کیے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں، نکال دیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کس کھیت میں ہے، وہ کھیت انڈیا میں ہے یا پاکستان میں۔ دنیا میں کل 3 نظریاتی ریاستیں ہیں جن کی بنیاد نہ قوم پر ہے، نہ مذہب پر ہے، نہ نسل پر ہے، نہ رنگ پر ہے، نہ زبان پر ہے، نہ لسان پر ہے، نہ علاقے پر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک قوم کے لوگ کسی علاقے میں بہت زیادہ بستے ہیں، یہاں پر گوجرانوالہ میں کتنے گاؤں ہیں جو کسی خاص قوم کے حوالے سے، کسی خاص قبیلے کے حوالے سے۔ اور اگر آگے بڑھیں بڑے پیمانے پر تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رقبے کے اعتبار سے بلوچستان ہے، اور بلوچ ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے۔ لیکن پاکستان ایسا بھی نہیں ہے کہ جو صرف ایک قبیلے کی بنیاد پر ہی معرض وجود میں آتا ہے۔ پاکستان ان 3 ریاستوں میں سے ایک ہے جو نظریاتی ہیں، ان تینوں میں سے ایک ہے، اور ان 3 میں سب سے پہلی تاریخی اعتبار سے سب سے پہلی جو نظریاتی ریاست ہے وہ ریاست مدینہ ہے۔ اور ریاست مدینہ الکریم کی بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید و رسالت پر رکھی تھی۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، المسلم اخو المسلم، جو کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے۔ اور مسلمان کا بھائی کیسا ہوتا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ میں بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر ہمارے حکمران، اگر ہمارے سیاستدان، ہمارے تجار، ہمارے صنعت کار مل کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے، تو ایک دن بھی نہیں پورا گزرے گا کہ پاکستان غربت کی سرحد سے نکل جائے گا، پاکستان قرض کی لعنت سے نکل جائے گا، پاکستان دنیا کے عوام کی نسلوں میں نسلیں جھکا کر جینے کے بجائے سر اٹھا کر جینے کے قابل ہو جائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلطنت جس کی بنیاد رکھی، وہ اپنے کردار کو اس کے لیے ماڈل بنایا، اور کلمہ توحید و رسالت اس کی بنیاد تھی۔ اور دنیا میں دوسری جو نظریاتی ریاست تھی نا، وہ کوئی 1400 سال کے بعد، 1350 سال 1400 سال کے بعد بنی، وہ پاکستان تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص ہو جس نے تحریک پاکستان میں عملاً حصہ لیا ہو۔ یہ ممکن ہے کوئی چند برس کا ہو، حاجی صاحب ہو سکتے ہیں، حاجی صاحب ہو سکتے ہیں، حاجی صاحب ہو سکتے ہیں، چند برس کے ہوں، لیکن عملاً اس میں حصہ لینا وہ نہیں۔ لیکن آج بھی جب میں نے سرسی طور پر کہا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ بول اٹھے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہی بنیاد ہے جو ریاست مدینہ کی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کو ویسی قیادت میسر نہیں رہی. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول بنے ہیں، یاد ہے کہ ان کے علاوہ خلیفۃ الرسول کوئی نہیں ہے. امیر المومنین تو ہیں، خلیفۃ الرسول جو ہے جنہیں حضور کی خلافت میسر آئی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ لوگوں نے سب نے پڑھ سن رکھا ہوگا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داری کے اگلے دن ہی اپنے تاجرانہ کردار کے لیے، تاجر تھے، تجارت کے لیے بازار میں نکلنے لگے تو آپ کو ٹوک دیا گیا، روک دیا گیا کہ نہیں، آپ یہ کام نہیں کریں گے. حکمران ہو اور تجارت کرے. ایک تو یہ ہے کہ حکمران تجارت کرے گا تو باقی تاجروں کا کیا بنے گا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا بنے گی. انہوں نے کہا کہ بھائی میری باقی ذمہ داریاں بھی ہیں. انہوں نے کہا آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں. وظیفہ کتنا مقرر کرتے ہیں؟ وظیفہ کتنا مقرر کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی، وہ بیٹھے، صلاح مشورہ شروع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میں خود ہی تجویز دیتا ہوں. کیا تجویز دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جو مزدور کی ڈیلی ایوریج بنتی ہے نا، ڈیلی بنتی ہے ایک مزدور کی، وہ تنخواہ ہوگی. ان میں سے ایک بولا کہ اگر اس سے آپ کا گزارا نہ ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت یافتہ آپ کے دوست نے، آپ کے خلیل نے، آپ کے صحابی نے، آپ کے صاحب نے، قرآن پاک نے انہیں آپ کا صاحب قرار دیا. فرمایا کہ اگر میرا اس میں گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی ویجز بڑھا دوں گا، مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ میں 10 مزدوروں کے برابر لے لوں گا، 5 کے برابر لے لوں گا، 2 کے برابر لے لوں گا. نہیں، فرمایا کہ میں مزدور کی مزدوری، اس کا معاوضہ بڑھا دوں گا کہ مزدور کا جس میں گزارا ہو اس میں میرا بھی گزارا ہو. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت عثمان غنی ویسے ہی بہت بڑے سرمایہ دار تھے لیکن آپ نے خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا. یہ نہیں کیا کہ وزیر اعظم بنتے ہی، حکمران بنتے ہی اپنے لامحدود وسیع و عزیز محل کے سارے اخراجات سرکاری خزانے پر ڈال دیں اور خود ہاتھ بڑھا کر مانگتے پھریں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کرائٹیریا رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی بنیاد پر جس سلطنت کو کی بنیاد رکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی باقاعدہ فوج کے، بغیر کسی باقاعدہ خزانے کے، بغیر باقاعدہ ٹیکسز کے، باقاعدہ کسی سسٹم کے، زیرو سے سٹارٹ لے کر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے تو ریاست مدینہ الکریم 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی پاکستان کے 3 گنا سے بھی بڑی ہے. اور پھر یہی سلطنت جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلفائے راشدین میں سے آخری جنہوں نے اپنی خلافت کا دورانیہ مکمل کیا، اس کے بعد حضرت امام حسن نے چند ماہ گزارے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دورانیے تک ریاست مدینہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، سب سے مضبوط سلطنت، سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی. اور تیسری جو سلطنت ہے نا، جو نظریاتی ہے،
وہ بڑی اذیتناک ہے، بڑی اذیتناک ہے۔ مسلمانوں کی اور پاکستان کی سب سے بڑی دشمن سلطنت جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی قیادت کا سلوگن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کے قائد کہتے ہیں کہ فالو می، اور جس دن سے یہ اسرائیل مارز وجود میں آیا ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ان کی قیادتیں کہتی ہیں فالو می۔ آپ کو کوئی آج تک ایسا لیڈر ملا ہے جو کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے، جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی ویسا ہی کرو، اور ہر ایک نکالنے کے بعد شور مچاتا ہے؟ اور آج کل جو شور مچاتا پھرتا ہے، جس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، جب اس کی تنخواہ کی بات کی گئی جو لاکھوں میں تھی، یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی تنخواہ سرکاری عہدے کی جو بشمول میں پوسٹ گریجویٹ کالج کا پرنسپل رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، پورے شہر کے ڈھونڈیں نا، پورے شہر کے ڈھونڈیں تو انگلیوں پر گنے جا سکیں گے، اور میری ٹوٹل تنخواہ 1 لاکھ کچھ تھی۔ اب مہنگائی کی وجہ سے کچھ اور بڑھ گئی ہوگی۔ منڈر صاحب بھی اسی اسکیل میں ایک ادارے کے سربراہ کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں، 1 لاکھ کچھ ہوگی، 1.5 لاکھ ہوگی، 1.25 لاکھ ہوگی۔ اس